اے آئی کو السلام علیکم فرینڈ، ایچ آر ڈیجیٹل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ہارون راجپوت. اور یہ آپ کہہ لیں پوڈ کاسٹ تو اس کو نہیں آپ کہہ سکتے، آپ اسے ایک فارمل قسم کی گفتگو کہہ سکتے ہیں. اور آج میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مس سمارہ ہمارے ساتھ ہیں. اور مس سمارہ جو ہیں وہ بیسکلی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، بٹ جو اسپیشلٹی ان کی کام جو کر رہی ہیں وہ اے آئی پہ کر رہی ہیں. اے آئی بیسکلی میں تھوڑا سا بتاتا تھا، ویل ناؤن ہے، آج کل سب جانتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آنے والا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے بیہائنڈ دا کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی، کوئی روبوٹک بھی یہ بتائیں گی کہ بچوں کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے آگے، نوجوان نسل جو اب ٹین ایج کہہ لیں یا بچے کہہ لیں جو گرو کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ سکوپ ہے. اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ اے آئی کا ہے. مزید جو ہے بغیر ٹائم ضائع کیے ملٹی ٹیلنٹڈ میں کس کس چیز کا ان کا تعارف کروائیں. تو جو آج ایک ٹاپک ہم چنیں گے اس پہ میں ہمارے سے بات کرواتا ہوں. آئیے. میں ایجوکیشنسٹ ہوں، اے آئی انتھوزیسٹ ہوں اور انٹرپرینور بھی ہوں. اور الحمدللہ ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جب میں نے دیکھا کہ یہ آج کے دور کی ضرورت بن چکی ہے کہ جیسے بچے ہیں وہ اے آئی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہمیں آج کے دور کے مطابق اپنے آپ کو بھی ٹرانسفارم کرنا ہے، تو میں نے خود بھی اے آئی سے اپنے آپ کو الائن کیا، اے آئی کو سیکھا. اور اب میں خود اپنے جو میرے ساتھ ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کر میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پراپر ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہاں پر میں اے آئی کو انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. اور ان بچوں کو روبوٹکس سے ان کی اویئرنیس اور واٹ از روبوٹکس، اور بلکہ اسکریچ سے لے کر آگے جتنے بھی ان کی اسٹیپس ہیں وہ سب ان کو سکھایا جا رہا ہے. اور یہ فری آف کاسٹ کام کیا جا رہا ہے. اس میں میرے جو انجینئرز ہیں، جو میرے ساتھ جو اے آئی کی پوری ٹیم ہے، وہ والنٹریلی کام کر رہی ہے. دیٹس اے بگ اچیومنٹ فار می کہ ہم لوگ بغیر کسی اس کے کاسٹ کے، بغیر کسی چارجز کے ہم لوگ اس میں بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں اے آئی کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف بچوں کو نہیں بلکہ آج کے دور میں جو ہماری خواتین ہیں، جیسے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو وومن امپاورمنٹ کے ساتھ جوڑتی ہوں اور ان کے لیے کام کر رہی ہوں، تو عورتوں کو بھی اے آئی سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. بیکاز اگر ہم 5 سال کے بعد دیکھیں تو ہماری جو خواتین ہیں ان لوگوں کو اے آئی سے بالکل بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہوگی، اور ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم اے آئی کے ٹولز کو اپنی روزمرہ زندگی میں، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو، اس کے اندر ہم اے آئی کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ابھی سے ہی جو وومن ہیں ان کو اے آئی کے بارے میں اویئرنیس دینا چاہ رہی ہوں. اچھا سمارا جی، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، جو ابھی آپ نے جو بات کی، پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا جاؤں کہ آپ لوگ جو بالخصوص آپ جو کر رہی ہیں اور آپ کے ساتھ جو پوری ٹیم ہے، تو یہ بہت ایک آپ گریٹ ورک کر رہی ہیں. تو اس کو رورل ایریا کو ہی چوز کرنے کی اس کی کوئی خاص وجہ میں جان سکتا ہوں کہ جسٹ رورل ایریاز کو ہی، اور آپ نے جس طرح ایک ہوتا ہے کہ لاہور یا ملتان جو بڑے ہمارے شہر ہیں، مگر آپ زیادہ فوکس رورل ایریاز پہ کیوں کریں؟ کیا وہاں پہ ہی زیادہ اے آئی کی آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے؟
मेरा रूरल एरियाज को चूज करने का मकसद ये था कि हम, अगर आपने अपने शहरों में देखा होगा, लाहौर हो गया, कराची हो गया, मुल्तान हो गया, यहाँ पर हमारे हर बच्चे के पास गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, वो हर वक्त अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है उन्होंने गेम्स और इन चीज़ों में। लेकिन जब आप देहाती बच्चों को देखें, जो गांव के लोग हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो आप उनके अंदर एक अर्ज है। जब हम उनको सिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अबाउट एआई। और जब हमने मेरी टीम ने वहाँ पे काम शुरू किया और जो हमें उनकी तरफ से एक आउटपुट मिला, इट वाज अमेजिंग। और इस चीज़ ने हमारे अंदर मज़ीद जज्बा पैदा किया कि हम बजाय इसके कि अपने शहरी इलाकों को की बजाय हम देहाती इलाकों को ज़्यादा फोकस करें, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है और जिनका टोटल फोकस जो है वो अपने आप को बेहतर करने में है, अपने आप को इम्प्रूव करने में है और इस दुनिया के साथ अपने आप को बढ़ चढ़कर आगे जाने में है। अच्छा सुमारा जी, मुझे आप इसको ना एक सादा लफ्जों में देखिए, मैं कहूँगा कि हमारी जो मेजोरिटी है पाकिस्तान की, वो देखें मेजोरिटी बात कर रहा हूँ, कि वो नहीं इतनी एजुकेटेड। तो एआई आप ये समझती हैं कि अगर कोई बंदा ऐसा जिसको एआई का नहीं पता और वो चाहता है कि उसका बच्चा इस फील्ड में है, बच्चा बच्ची, तो आप क्या समझती हैं बिल्कुल आम फहम, मेरी हमेशा कोशिश होती है अपनी प्रोग्राम्स में कि हम लोग आम फहम जुबान में, और कि इसका फ्यूचर क्या, और आप क्या आप समझती हैं कि एआई को आप जरा बड़ी आम फहम जुबान में बताएं कि ये बेसिकली है। एआई, जैसे आपने अभी हम बात कर रहे थे कि है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बहुत लोगों ने एक गलत परसेप्शन इसका बना लिया कि एआई जो है, अगर वो आ गया, जैसे आपने बात की कि पेरेंट्स को मैं किस तरह समझा सकती हूँ इस चीज़ के। पेरेंट्स आर थिंकिंग कि अगर एआई आ गया तो वो पता नहीं बच्चों को बिल्कुल उनको एक मिसलीड ना कर दे, या लोग जो हैं वो अपने एआई को इसलिए यूज नहीं कर रहे कि, और उनको एक डर भी है कि एआई जो है वो उनकी जगह ना ले ले। एआई नॉट गोइंग टू रिप्लेस एनीबॉडी और एनीथिंग। एआई इज जस्ट अ टूल जिसके जो हमें असिस्ट कर रहा है। एआई के टूल्स अगर आपको बताऊं थाउजेंड्स हैं, जो कि हर फील्ड के लिए हैं। अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, उनके उनके एजुकेशन में चाहे कुछ भी हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन का बंदा लो, हमने ये एआई टूल्स प्रोवाइड करता है, ना कि किसी को रिप्लेस करता है। पाकिस्तान में एक आपको जनरल एक मैं एक्सपीरियंस बताऊं, हमारी सेंटर में एक मदर ने अपने 2 बच्चों को एडमिशन करवाया। कुछ अर्से उसका उनका स्टार्ट हो चुका था कोर्स, और कुछ अरसे के बाद वो अपने बच्चों को इसलिए ले गई कि एआई सीख के क्या करेंगे, इन्होंने तो रिजल्ट देना है, इनके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इस परसेप्शन के साथ अगर पाकिस्तानी जिंदगी गुजारेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये एक जो सोच है, हम पाकिस्तानियों को चेंज करनी पड़ेगी कि एआई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा। एआई हमारी ज़रूरत है और हमने इसको सीखना है। इसको हमने इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा हर बच्चे के लिए, हर टीचर के लिए, हर प्रोफेशन में इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो। अब आप देखें, अगर एक टीचर है वो अपने कोई अगर उसने अपना कोई प्लानर बनाना है, चैट जीपीटी इज सो यूजफुल फॉर इट। आप आराम से चैट जीपीटी को जो भी आप प्रॉम्प्ट दें, वो आपको फौरन आपकी जो है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको प्लानर बना के दे देगा। अब ये एक परसेप्शन है कि चैट जीपीटी या एआई जो किसी को रिप्लेस कर देगा। तो इसकी एग्जांपल ये दूं कि चैट जीपीटी में जब आप देखते हैं, वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि अगर आप चाहें तो इसमें ये चेंज कर सकता हूं मैं, अगर आप चाहें तो ये ऐसे कर सकता हूं, इफ यू वांट टू। तो वो चैट जीपीटी आपको या आपकी जॉब को ओवरटेक नहीं करेगा, बल्कि वो तो आपको असिस्ट कर रहा है। वो तो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं मजीद इस चीज के। तो जब हम एआई में मशीन लर्निंग सीखते हैं तो हमें तब समझ आती है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। हम मशीन को लर्न नहीं करते, मशीन लर्न कर रही होती है कि हम उसने हमारी जो है वो, हम उसको कोडिंग सिखा रहे होते हैं, हम उसके अंदर सारा इनपुट दे रहे होते हैं और ये उसका आउटपुट है। तो एक ये जनरल जो एक परसेप्शन है कि एआई विल रिप्लेस अस, एआई विल रिप्लेस द टीचर्स, ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। एआई हमेशा जब से ये स्टार्ट हुआ है, ये असिस्ट ही कर रहा है, इसने अभी तक रिप्लेस नहीं किया। अच्छा, कल कलाम को ये बताएं कि अगर कोई कोर्स कितने अरसे में कंप्लीट किया करवाया जाता है?
اس کی لمٹ کیا ہے؟ 1 سال ہے، 2 سالہ کورس ہے AI کا؟ نہیں، 3 مہینے کا بھی ہوتا ہے، اچھا 6 جسٹ 3 مہینے کا منتھ بھی اونلی ہوتا 3 ہے منتھ جی۔ اچھا 3 منتھ جیسے اب سمر کا ہے تو ہم اس کو 2 مہینوں میں بھی کورس کو کور کروا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، اور وہ ہوں ہمیں جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں سمجھانا پڑتا ہے، جیسے اسکریچ سے لے کے جانا پڑتا ہے، تو ان کے تو ہم ٹوائس اے ویک کلاس لیتے ہیں، اور یہ 6 منتھس تک چلتا ہے۔ اس کے اچھا بعد گریجولی اس کو ہم کم کرتے ہیں ٹائم کو، اور جب بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کو روبوٹکس کے سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر ہم ونس اے ویک اس کو کرتے ہیں۔ زیادہ تر 3 سے 6 مہینے کی ڈیوریشن ہوتی ہے 3 اس to کورس 6 سے، منتھ میں یا آپ 3 اس کو to 6 منتھس اچھا ہوتا ٹھیک۔ ہے۔ اچھا یہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت AI کے کورسز؟ ابھی تو ہمارا بہت لمیٹڈ سا ایک سٹارٹ کیا ہم نے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پورے پاکستان تک اس کو ایکسپینڈ کریں۔ اچھا ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا ٹیکنالوجی کی، تو میں نے یہ دیکھا ہے ہمارا ہمسایہ ملک، میں نام نہیں لیتا، سب جانتے ہیں، تو وہ بہت آگے چلا گیا ٹیکنالوجی میں، تو ہم لوگ ابھی بہت پیچھے نہیں ہیں۔ میں چلیں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ انڈیا کی بات کر لیں تو وہ بہت آگے ہے ہم سے، تو اس کی کیا وجوہات دیکھتی ہیں؟ کوئی گورنمنٹ سطح پہ آپ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کے اقدام کرنے چاہیے کہ کچھ اس طرح کہ جس طرح آپ کا اتنا بڑا یہ تو آپ کر رہے ہیں، جس طرح رورل ایریا دور دور مظفر گڑھ کا آپ نے مجھے بتایا، جنوبی پنجاب میں آپ لوگ وہاں تک پہنچے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں کوئی اقدام کرنا چاہیے؟ بالکل گورنمنٹ کو کرنے چاہیے، اور وہ بھی کر بھی رہی ہے اچھا بہت کر حد دے تک۔ گی۔ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں نے سینٹرز آر یو کھولے تھے۔ سیٹسفائیڈ؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس چیز سے؟ یس آئی ایم، اور گورنمنٹ کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو مزید اس چیز میں آگے لے کے آنا مزید چاہیے، اور نہ صرف بچے، بڑے یونیورسٹی لیول جو مطلب میٹرک کے بعد، اسپیشلی جو میٹرک کے بعد یا FA کے ایگزامس دینے کے بعد بچے جو 1-2 ماہ فری رہتے ہیں، اس میں ان کورسز کو ضرور ہمیں لانچ کرنا چاہیے، تاکہ جو فری رہیں یا کچھ نہ کچھ سیکھیں ضرور۔ کیوں، اور آپ کو میں نے بتایا کہ ضرورت ہے ہمارے آج کے دور کی، تو گورنمنٹ لیول پر یہ کورسز جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے۔ اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے برین ماشاء اللہ بہت زیادہ شارپ ہوتا ہے، اور جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہیں، تو ان 7 سال سے لے کر میرا خیال ہے جو 24 تک کے جو بچے ہیں یا جو خواتین ہیں، ینگسٹرز ہیں، ان لوگ وہ تو آرام سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھ سکتے اور ہیں۔ جب میں خود لرن کر رہی تھی تو میرے ساتھ 50+ ایک سر تھے، ہی واز ڈوئنگ اے جاب ان بینک، وہ بھی لرن کر رہے تھے۔ تو اور دیکھیں سیکھنا تو آپ وہ کو کسی ایج میں کسی بھی ایج میں آپ ہاں سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو ارج ہے، جی جی اف یو وانٹ ٹو لرن، تو وہ ایج تو ڈزنٹ نہیں میٹر۔ نہیں وہ اور ہم پاکستانی انفارچونیٹلی ہم لرننگ سے زیادہ نا ہم ارننگ کی طرف زیادہ ہمارا فوکس ہے، اس میں کوئی شک اس نہیں وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے فیل کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے تو ہمیں ارننگ کے بجائے اگر ایک ایل ساتھ لگا دیں تو میرا خیال ہے ہم لرننگ۔ بہت زیادہ آگے۔ بالکل، سمارا جی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو سو کہ آپ مچ۔ تشریف لائیں، آپ لوگ ہمارا اثاثہ ہیں، اور جس طرح آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، مجھے بات سمجھ آئی نا، عام فہم زبان میں کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح دیہاتوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ ایزی ایکسیس میں چیزیں نہیں ہیں، لوگوں کی نا ایکسیس ہوتی ہے کہ ایزیلی سکول نہیں، اور وہاں جا کے AI کا کام کرنا، مظفر گڑھ یا کوئی، میں کسی کو نہیں، کیونکہ مجھے پتا رورل ایریا میرا بھی وہی ملتان کے ساتھ ہی وہ بنتا ہے ایریا، تو میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو آگے انشاءاللہ میں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے پیرنٹس ہیں انہیں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو AI یہ ورڈ یاد رکھیں، اس کا لازمی روبوٹکس میں آپ کروائیں، جس طرح میڈم نے بتایا کہ بعد میں خود کریٹ کر سکتے ہیں، مشین بنا سکتے ہیں، جو بھی XYZ وہ یہی بہتر بتا پائیں گی۔ تو میں اپنا سمارا جی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاتے ہوئے کوئی میسج پیرنٹس کے لیے، کیونکہ بچوں کے لیے نہیں، پیرنٹس کے لیے کوئی میسج کہ AI آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو وہ اولین ترجیح میں رکھیں اپنے؟ بالکل، میسج بالکل میں دوں گی، اور پیرنٹس کو ہی دوں گی، کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ روبوٹکس اور یہ کمپیوٹر اور گیجٹ سیکھنا اور ان کو زیادہ ٹائم دینا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بٹ دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ AI اور یہ گیجٹس اور یہ انٹرنیٹ، یہ سب ہمارا دس از دا فیوچر۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم اب یہ اگر بچوں کو رٹا لگواتے رہیں گے تو دس از ناٹ اے کریٹیکل تھنکنگ۔ ہمیں بچوں کو اس سے آگے، اگر آپ بچے سے ایک سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو 2 اور کویسچن کرتے ہیں، بیکاز دے آر دا انکوائررز۔ اور یہ جو اب جو ہمارے دور چل رہا ہے اس کے اندر ہم پرانے دور کے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ AI الائن ہے بالکل، اور ہمیں ان کو اس چیز میں آگے لے کے آنا چاہیے، اور بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ
اس فیلڈ میں ضرور جائیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، بیکاز ٹیک از دا فیوچر. تھینک یو. تھینکس الاٹ جی.